السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے گروپ کے تمام معزز ممبران حضرات علماء اکرام قرۂ اعظام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دین متین قرآن کریم کی خدمت میں ہم وقت مصروف عمل ہوں گے۔ حق تعالیٰ حضرات کی کوششوں کا محنتوں کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے اور ان کوششوں کو آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبق نمبر 5 جزم کی تختی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہم ہدایات کے ذیل میں ہم نے جزم کے متعلق ضروری چیزیں جو خیال کی ہیں ان کو درج کیا ہے۔ جزم کی پہچان کہ دال جیسی چھوٹی سی اس شکل کا نام جزم ہے۔ اب یہ بات بچوں سے پوچھی جائے کہ دال جیسی چھوٹی سی شکل کو کیا کہتے ہیں یا جزم کسے کہتے ہیں تو وہ بتا سکیں کہ دال جیسی چھوٹی سی شکل کو جزم کہتے ہیں۔ ساتھ ہی بتایا جائے کہ اس کا دوسرا نام سکون بھی ہے۔ تو پوچھا جائے جزم کا دوسرا نام کیا ہے، بچے جواب دے سکیں کہ اس کا دوسرا نام سکون بھی ہے۔ اس کو جزم بھی کہتے ہیں اور اس کو سکون بھی کہتے ہیں۔ اور پھر بتایا جائے کہ یہ زبر زیر پیش چونکہ زبر حرف کے اوپر زیر نیچے ہوتی ہے، اسی طرح دو زیریں نیچے ہوتی ہیں، دو پیشیں اوپر حرف کے اوپر مڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ بچے اس سے پہلے اوپر اور نیچے حرف حروف کے جو ہے وہ زبر زیر پیش کے بارے میں یہ چیزیں حرکات تنوین کے بارے میں انہوں نے جو پڑھی ہیں، تو یہاں جزم کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ صرف حرف کے اوپر ہی ہوتی ہے، حرف کے نیچے نہیں آتی ہے۔ جزم ہمیشہ حرف کے اوپر ہی ہوتا ہے، اور جس حرف پر جزم یعنی سکون آ جائے اسے ساکن حرف کہتے ہیں۔ بچوں سے پوچھا جائے کہ جس حرف پر سکون آ جائے اسے کیا کہتے ہیں، وہ بتا سکیں ساکن حرف کہتے ہیں۔ ساکن حرف کسے کہتے ہیں وہ بتا سکیں کہ جس حرف پر سکون آ جائے یعنی جزم آ جائے اس کو ساکن حرف کہتے ہیں۔ پھر ان کو بتایا جائے کہ ساکن حرف صرف ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے اور اپنے سے پہلے والے متحرک حرف کے ساتھ ملا کر اسے پڑھا جاتا ہے۔ پوچھا جائے کہ ساکن حرف کتنی بار پڑھا جاتا ہے، وہ جواب دیں کہ صرف ایک بار پڑھا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی سوال ہو کیسے پڑھا جاتا ہے تو وہ بتائیں کہ اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ اب حرکات اور تنوین یہ الگ بھی پڑھی جا رہی ہیں، لیکن جزم جو ہے وہ الگ نہیں پڑھی جا رہی ہے، بلکہ اس سے پہلے والے حرف پر زبر زیر پیش میں سے کوئی نہ کوئی حرکت ضرور ہوگی، اور ساکن حرف اپنے سے پہلے والے زبر زیر پیش یعنی متحرک حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ جس الف کے اب ان کو الف کے بارے میں بتایا جائے کہ جس الف پر، یہ بات تو وہ حرکات میں پڑھ چکے تھے کہ جس الف پر زبر زیر پیش میں سے کوئی حرکت آ جائے اس کو حمزہ پڑھیں گے، اور یہاں یہ بات بتائی جائے کہ حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکے سے پڑھیں گے۔ حمزہ ساکن کیسے پڑھا جائے گا وہ بتائیں کہ جس الف پر سکون یعنی جزم آ جائے اسے حمزہ پڑھیں گے، اور حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور یہیں را کا ایک قاعدہ، اس سے قبل دو قاعدے بچے پڑھ چکے ہیں، زبر پیش پر زیر بریک، دو زبر دو پیش را پر ہوں تو پر دو زیر ہو آ جائیں را کے نیچے تو را کو بریک پڑھا جائے گا۔ اور یہاں یہ قاعدہ بچوں کو بتایا جائے کہ را ساکن سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو اسے پر زیر آ جائے تو اسے باریک پڑھیں گے۔ اور یہاں ہم نے وہی جو اس سے قبل بھی مشرہ ہم عرض کرتے رہے ہیں کہ اس تختی کو مکمل جوڑ کے ساتھ پڑھایا جائے۔ جب جوڑ کے ساتھ بچے پڑھ چکے ہوں تو پھر رواں شروع سے آخر تک سنا جائے، اور جب شروع سے آخر تک رواں سنا لیں تو پھر آخر سے شروع تک بھی سنا جائے، اس طرح بھی سنا لیں تو یہ 12 لائنوں میں یہ تختی بھی مکمل کی ہے، اور ہر لائن میں 7 حروف ہیں۔ تو ان 7 حروف کو جب اوپر سے نیچے سنا جائے گا تو ہر 3 لائنوں کے اندر 3 حروف ایک سانس میں سنے جائیں گے، 12 لائنیں ہیں۔ تو اس طرح سے بچوں کو جو ہے وہ اس تختی کو ازبر ان کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گی، اور ساکن حرف پڑھنا ان کو آ جائے گا۔ اور یہاں آگے ہم نے جوڑ کا جو طریقہ ہے وہ بھی لکھ دیا ہے کہ جوڑ کیسے کریں گے، اور یہ تختی بھی ہم نے مخارج کے مطابق لائی ہے۔ یہاں صرف یہ تبدیلی کی ہے کہ اوٹوں والے حروف کو شروع میں لے آئے ہیں، زبان والے حروف حسب سابق درمیان ہی میں ہیں، اور اس کے بعد آخر میں جو ہے وہ حلق والے حروف ہیں۔ اور ان حروف کے اندر بھی اوٹوں والے حروف میں بھی جو حروف قلقلہ تھے ان کو الگ کر دیا ہے، زبان والے حروفوں میں سے بھی حروف قلقلہ کو آخر میں لے گئے ہیں۔ حروف قلقلہ
جو اصل اس کی تجوید کی علماء تجوید نے جو حروف قلقلہ میں قطب و جدن کی جو ترتیب لکھی ہے، قاف طا با جیم دال، ہم نے اسی ترتیب سے آخر میں ان کو لایا ہے، لیکن اس قلقلہ کے سبق کو آخر میں لے گئے، اس سے قبل باقی سب حروف کو ساکن پڑھ سکیں تو پھر ان کو قلقلے کا سبق پڑھایا جائے۔ تو سب سے پہلے آٹوں والے حروف جوڑ کا طریقہ بھی لکھا ہے، حمزہ فا زبر اف، حمزہ فا زیر اف، حمزہ فا پیش اف، اف اف اف۔ ہم نے چونکہ اساتذہ سے اسی طریقے کے ساتھ جوڑ پڑھا ہے تو اس لیے ہم نے اسی کو بہتر خیال کیا ہے، اسی کی عادت ہے، اسی کو آسان سمجھ رہے ہیں، اسی لیے اسی وجہ سے اس طریقے کو ہی ہم نے قاعدے میں لکھا ہے۔ تو جو حضرات دوسرے طریقے کے ساتھ جوڑ کرتے ہیں تو اس طرح بھی جوڑ کر سکتے ہیں، اس کے اندر بھی کوئی کباہت نہیں ہے کہ وہ حرکت کو پہلے پڑھتے ہیں، حرف کو بعد پڑھتے ہیں، حمزہ زبر فا اف، حمزہ زیر فا اف، حمزہ پیش فا اف، اس طرح کریں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل مقصود رواں ہے، رواں صحیح ہے تو جوڑ جیسے بھی کیا جائے تو رواں صحیح ہے تو جوڑ صحیح ہے، اگر رواں صحیح نہیں ہے تو جوڑ جو ہے وہ اس کا جو طریقہ بھی کیا جائے اس کا حاصل اگر ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر رواں ٹھیک ہے تو پھر جوڑ جس طریقے سے بھی کیا جائے اس میں کوئی کباہت نہیں ہے۔ تو ہم نے جو آسان سمجھا ہے اسی کو یہاں درج کر دیا ہے۔ تو اس تینوں حروف کو وہ رواں پڑھے، اف اف اف۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا حرف میم والا، ام، حمزہ میم زبر ام، جو ہے فا کے بعد با تھا لیکن با حرف قلقلہ کی وجہ سے نیچے آ گیا ہے، حروف قلقلہ میں چلا گیا ہے، تو اس لیے ہم نے میم کو یہاں لے آئے ہیں۔ حمزہ میم زبر ام، حمزہ میم زیر ام، حمزہ میم پیش ام ام ام۔ اس کے بعد آٹوں والا اگلا حرف واو، حمزہ واو زبر او، یہاں واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو جلدی اور نرمی کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، باقی حروف پہ آواز بند ہو رہی ہے، اور اس پہ آؤ آواز اگر لمبا کرنا چاہیں اس آواز کو تو لمبی کی جا سکتی ہے، لیکن جلدی نرمی کے ساتھ پڑھنی ہے۔ تو شروع ہی میں اب یہاں واو لین ہو گیا ہے اور واو ساکن سے پہلے پیش آ نہیں سکتی ہے۔ حضرت قاری نور محمد صاحب رحمہ اللہ نے بھی نورانی قاعدہ کا جو طریقہ تعلیم ہے اس میں یہی لکھا ہے، انشاءاللہ ہم جلد کرسب کا جو طریقہ تعلیم ہے اس کو بھی پی ڈی ایف کی شکل میں یہاں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیں گے۔ اس کے بعد حمزہ واو پیش او، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے، تو بچوں کو یہ بات بھی بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ واو سے پہلے زبر ہوگی تو جلدی نرمی کے ساتھ زیر آ نہیں سکتی ہے، اور پیش ہوگی تو ایک الف جتنا اس کو لمبا کریں گے او۔ تو اس سے پہلے بچے زبر زیر پیش میں یہ وہ پڑھ چکے ہیں، حمزہ پیش او پڑھ چکے ہیں، تو تھوڑا سا اس کو چونکہ ایک الف کی مقدار بھی وہ پڑھ چکے ہیں تو یہاں الف کی مقدار کا جو اندازہ ہے وہ بھی بچوں کو اچھی طرح سمجھایا جا سکتا ہے کہ ایک الف اس کو کہتے ہیں اور اس کو ایک حرکت کے مقابل میں دگنا لمبا کریں گے۔ اس کو پڑھا تھا او اور اس کو تھوڑا سا زیادہ لمبا کریں گے تو او، ایک الف جتنا، دو حرکتوں جتنا او او، اور یہاں تھا او ایک الف جتنا، تو بچوں کو واو مدہ کی پہچان بھی ہو گئی ہے، اس کی ادائیگی بھی ہو گئی ہے، اس کے اندر کوئی کبات نہیں ہے۔ آؤ او رواں ہو گیا، تو ایک دن بچوں کا یہاں تک سبق دے دیا جائے اور اس کے بعد پھر زبان والے حروف میں، زبان والے حروف ہو کے قاف سے ہیں لیکن ہم نے حرف قلقلہ کی وجہ سے اس کو نیچے لے گئے تو کاف سے یہاں شروع کی ہے، حمزہ کاف زبر اک، زبان کی جڑ سختی سے کے ساتھ، حمزہ کاف زیر اک، حمزہ کاف پیش اک، اک اک اک۔ اب اس کے بعد زبان کا درمیان لگ رہا ہے اش اش اش۔ اس کے بعد زبان کا درمیان ای، یا لین، حمزہ یا زبر ای، لمبا نہیں کریں گے، جلدی نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، لمبا کرنا چاہیں تو لمبا کیا جا سکے ایسی آواز پیدا ہونا چاہیے۔ بعض اس کو زیادہ سختی کر دیتے ہیں، ای کر دیتے ہیں، تو ای نہیں کریں گے بلکہ نرمی کے ساتھ جو ہے وہ ای، اور یا سے پہلے زیر ہے تو ایک الف جتنا اس کو لمبا کیے ای۔ بچے اس سے پہلے سب حروف کو زیر کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، حمزہ زیر ای وہ پڑھ چکے ہیں تو ایک حرکت وہ پڑھ چکے ہیں تو دو حرکتوں جتنا لمبا کیا ہے ای، یا مدہ بن گئی ہے، یہ جو ہے وہ الف کی مقدار بھی ہو گئی ہے، یا مدہ بھی ہو گئی ہے، یا مدہ کی پہچان بھی ہو گئی ہے، اور آگے یا سے پہلے پیش نہیں ہے، ہم نے بچوں آسانی کے لیے لکھ بھی دیا ہے کہ یا ساکن سے پہلے
پیش آ ہی نہیں سکتی، پورے قرآن پاک میں واؤ سے پہلے زیر اور یا سے پہلے پیش نہیں آ سکتی۔ بعض قاعدے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے کہ جنہوں نے واؤ سے پہلے پیش زیر بھی لکھی ہے اور یا سے پہلے پیش بھی لکھی ہے۔ بہرحال اس کے بعد واد آ گیا ہے، اس کو بھی جوڑ کے ساتھ رواں او ایو او، زبان کی کروٹ لگ رہی ہے او ایو او۔ یہاں خیال کیا جائے کہ بچہ اونٹ نو گول کر رہا ہو، حرف کو موٹا کرتے ہوئے بچے اونٹ گول کر رہے ہوتے ہیں، اور ان موٹے حروف کی ادائیگی میں بچوں کو مفردات کی تختی سے ہی عادت پڑ جاتی ہے، اور پھر وہ پورے قرآن پاک میں ہمیشہ ہی حروف کو موٹا کرنے کے لیے ان کے مخرج سے ادائیگی کے بجائے اونٹوں کو گول کر کے ہی اپنے آپ کو اور اپنے استاد کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں یہ ہے کہ بچے کو اس کے مخرج سے او ایو او، تو یہ حروف ہو گئے، 3 لائنیں ہماری مکمل ہو گئی ہیں۔ تو یہ بچوں کو دوسرے دن کا سبق دیا جا سکتا ہے، ایک ہی دن میں بھی 3 لائنیں دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد لام نون را ال ایل اول ان این اون، ہم رواں پڑھ رہے ہیں، بچوں کو مکمل تختی جوڑ کے ساتھ جب مکمل پڑھ چکے ہوں تو پھر رواں سنا جائے۔ ان این اون، اور موٹا ای بریک اور، قدرے را زبر کے مقابلے میں کم موٹا، اور عید اور۔ اس کے بعد زبان کی نوک اوپر کے 2 دانتوں کی جڑ میں، تا کے بعد دال تھا لیکن وہ حرف قلقلہ کی وجہ سے نیچے چلا گیا، اور قا بھی حرف قلقلہ کی وجہ سے نیچے چلا گیا، تو یہ ایک ہی حرف ہے جس پر جو ہے وہ زبان کی نوک اوپر کے 2 دانتوں کی جڑ میں۔ تو یہاں اوپر کاف میں بھی بچوں کو احتیاط کی جائے کہ قلقلہ نہ ہو، اور یہاں تا میں بہت زیادہ احتیاط کی جائے کہ حرف ہلے نہیں۔ قلقلہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ حرف اس کے مخرج میں ادائیگی کے وقت آواز ہل جاتی ہے، ات ات ات۔ اس کے بعد زبان کا نوک اوپر کے دانتوں کے کناروں کے ساتھ ار ایز اس۔ اس کے بعد زبان ار ایز از او ایز او، یہ تینوں نرم حروف جو ہے وہ زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے کناروں کے ساتھ ار ایز اس، ار ایز اس، او ایو او، او ایو او، جو ہے وہ جوڑ کے ساتھ اور رواں دونوں طرح سے ہی یہ سنا جائے۔ تو انشاءاللہ بقیہ جو جزم کی تختی ہے وہ کل ہم پڑھ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کو اس کا جو صحیح پڑھنے پڑھانے کا حق ہے اس طرح سے پڑھنے پڑھانے کی توفیق بھی نصیب فرمائے، اور ہماری ان کوششوں کاوشوں کو اپنے دربار عالی میں قبول و منظور بھی فرمائے، اور ہمیں بھی حاملین قرآن اور قرآن کریم کی جو خدمت کرنے والے لوگ ہیں ان میں شامل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔